بیٹا لڑکی تیری مل جائے گی، سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بغداد والا کہہ رہا ہے، یہ غوث فرا کہہ رہا ہے، یہ غوث اعظم کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں غوثوں کے غوث ہیں، پیروں کے پیر ہیں، میروں کے میر ہیں، غوثوں کے غوث ہیں، پیروں کے پیر ہیں، میروں کے میر ہیں، اور بغداد والے حضرت سچے پکے پیر ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ۔ یہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ غوث اعظم نے کہا وہ آنے والے مرید بتا تو صحیح، لڑکی تو تیری مل جائے گی، ایک جنگل میں تجھے جانا پڑے گا، وہ خوفناک جنگل ہے، خوفناک جنگل ہے، اس میں درندے بھی رہتے ہیں، اس میں جنات بھی رہتے ہیں، شیاطین بھی رہتے ہیں، لیکن بتا تو صحیح کیا تو اس جنگل میں رک جائے گا، جا کر چلا جائے گا؟ تو اس نے کہا غوث اعظم عزت کی بات ہے، عزت کی بات ہے، بدنامی کا ڈر ہے، میں چلا جاؤں گا۔ میرے غوث اعظم نے کہا، بغداد والے نے کہا، پیروں کے پیر نے کہا، میروں کے میر نے کہا تو چلا جائے گا تو چلا جا، ایک جنگل میں جا کر چلا جا، ایک جھاڑی پڑے گی، بیابان صحرا پڑے گا، وہاں جا کر تو بیٹھ جانا اور بسم اللہ باللتی یا عبد القادر کہہ کر ایک حصار کھینچ لینا، ایک نخچیر کھینچ لینا اور بیچ میں تو بیٹھ جانا، اور یاد رکھنا یہاں تک کہ آدھی رات کے وقت بڑے بڑے شیاطین آئیں گے، وہ پہلی طرف اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے، آکرمن کریں گے، ایسا لگے گا تجھے کھانے والے ہیں، لیکن سن جو لنجیر جو حصار میرے نام سے کھینچا جاتا ہے وہ جنات وہ شیاطین اسی حصار پہ آ کر الٹے لوٹ جاتے ہیں، تیرا کچھ نہیں کر پائیں گے، تو ہمت سے بیٹھا رہنا۔ سب کے بعد میں جب جناتوں کا بادشاہ آئے گا خوفناک طریقے سے تیری طرف نمٹے گا، تیری طرف دوڑے گا، لیکن خبردار خبردار ڈرنا مت، ہچکنا مت۔ عبد القادر جیلانی جس طرح سے انسان میری عزت کرتے ہیں اسی طرح سے جنات بھی مجھے جانتے ہیں۔ ماننے والا گیا، جانے کے بعد میں بیٹھ گیا، دیکھا جناتوں کی گروہ آنا شروع ہوئی۔ جب جناتوں کی گروہ آئی یہ بیٹھا رہا، لاسٹ میں جناتوں کا شہنشاہ آیا، اس نے دیکھا ایک آدمزاد میرے راستے میں بیٹھا ہے، میرے سامنے بیٹھا ہے، اس نے حملہ کرنا چاہا، اس نے حملہ کرنا چاہا، لیکن یہ نہیں، وہ جنات آگے بڑھا، عبد القادر کے نام کا جو حصار کھینچا ہوا تھا اس حصار پر آیا، الٹا لوٹ گیا، ایسا لگا اس کو کسی نے اٹھا کر پھینک دیا ہو، اس نے معلوم نہیں تھا یہ کسی انسان کے نام پر حصار نہیں کھینچا گیا ہے، بلکہ یہ پیروں کا پیر عبد القادر کے نام پر حصار وہ عبد القادر جناتوں کا شہنشاہ کیسے بیٹھا ہے؟ تو مرید نے کہا حملہ کرنے سے پہلے سن لے، مجھے کسی عام انسان نے نہیں بھیجا، مجھے بغداد والے عبد القادر نے بھیجا ہے، سبحان اللہ، عبد القادر نے بھیجا ہے۔ جب عبد القادر کا نام لیا تو دوسرا منہ ہو کے بیٹھ گیا، سبحان اللہ، کہنے لگا بتاؤ بغداد کے شہنشاہ نے میرے لیے کون سا حکم نافذ کیا ہے، کون سا حکم بھیجا ہے؟ تو کہا غوث اعظم نے کہا ہے کہ میری لڑکی مجھے زندہ ملنا چاہیے، سلامتی کے ساتھ ملنا چاہیے، اور سن غوث اعظم نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تو سن لے، وہ کیوں بھیجا ہے؟ اس نے تمام چیزوں کو بلایا، اور اب اپنے بیٹے پڑے اور اتنے میں نہ ہو رہا، بار بار جانا
یہ میں جانتا ہوں، یہ میں مانتا ہوں، اگر یہ کام جناتوں کا نہیں ہوتا تو بغداد والے عبد القادر اسے میرے پاس نہیں بھیجتے۔ اس سے پتہ چلا یہ کام جناتوں کا ہے۔ لاؤ تلاش کر کے پھیل گئے جنات۔ دیکھا تو چین کی وادیوں کی گفا میں ایک لنگڑا جن اس کی لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ جناتوں نے اس کو پکڑا اور جناتوں کے شہنشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ حضور، یہ رہی آپ کی لڑکی اور یہ جنات، یہ مجرم ہے، یہ قصوروار ہے، ہم اسے پھانسی دیتے ہیں اور خبردار خبردار ہماری شکایت عبد القادر سے مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو عبد القادر نے جلال کی نگاہ اٹھا لی، جنات جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ملت اسلامیہ اے بوس علم قہر وہ ہے دیکھا تیرا، میں کبھی چین سے سوتا نہیں مالا تیرا۔ آیا سے باتیں ہیں یہ غوث اعظم کی شان۔ میرے بھائیوں اس مرید کا سنو، یہ تو مانا کہ عبد القادر کو انسان جانتے ہیں، تم تو جنات ہو، کیا تم بھی جانتے ہو؟ تو جنات نے کہا ذرا ہوش کی پی کے رہنا، عبد القادر کو انسان جانتے ہیں، انسان سے زیادہ جنات جانتے ہیں پہچانتے ہیں۔ اور سنو عبد القادر کا جب وعد ہوتا ہے، جب تقریر ہوتی ہے تو اتنے زمین پر انسان نہیں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جنات ہوتے ہیں۔ عبد القادر کی شان جتنا سنے انسان اس سے زیادہ سنے جنات، یہ ہے عبد القادر۔ اور سنو ایک صاحب نے عمل کیا جناتوں کا، سمجھے، جنات کا عمل کیا اور تو انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا تاکہ جنات کو بناؤں۔ اندھیرے کے مارے دیکھ اب بھی تو ہوا بڑھیا دیکھ رہا ہے، جنات نے ابھی دیکھ خود ہی اندھیرا ہو جائے گا، اس میں ویڈیو بنانا کیا 3 بار پڑھا جنات نہیں آیا، سمجھے یار میرا عمل بیکار ہو گیا ہے۔ لیکن دوسرے دن جب عمل پڑھا تو پہلی ہی بار میں جنات حاضر ہو گیا۔ یہ جناب غصے میں آ گیا اور کہا کل میں نے 3 بار اپنے عمل کو پڑھا تو کیوں نہیں آیا؟ کہاں چلا گیا تھا؟ کہا جناب ہوش میں تو ہو، کل عبد القادر کی تقریر ہو رہی تھی، ہم عبد القادر کی محفل میں گئے ہوئے تھے۔ کہا عبد القادر، کہا تم بھی جانتے ہو عبد القادر کو؟ کہا جناب تم سے زیادہ عبد القادر کو جنات جانتے ہیں، جنات مانتے ہیں، جنات پہچانتے ہیں، اور ہونے کو نہیں کھڑا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم ارے تیرے در سے نہ لے تو نے کس کے در سے؟ بھلا کوئی اور بھی ہے کلی غوث اعظم۔ میرے بھائیو اور کھجوریہ میں رہ کر غوث اعظم کا ذکر سننے والوں، غوث اعظم کی 11ویں منانے والوں، غوث اعظم کی ایک جھلک میں آپ کو سنا کر بات کروں ختم تو مختصر سا ہے ٹائم۔ ایک انسان نے قسم کھائی، اے میری بیوی، اے میری بیوی، میں ایسی عبادت کروں گا جو دنیا میں کوئی نہ کرے، ایسی عبادت کروں گا جو دنیا میں کوئی نہ کرے، اگر وہ عبادت نہ کروں تو مجھے دین لگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایسی قسم کہ ایسی عبادت کروں گا کوئی نہ کرے دنیا میں۔ نماز تو نہ جانے کتنے پڑھتے ہیں، روزہ تو نہ جانے کتنے لوگ رکھتے ہیں، زکوٰۃ تو نہ جانے کتنے لوگ دیتے ہیں، خیرات تو نہ جانے کتنے لوگ دیتے ہیں، عشاء تو نہ جانے کتنے لوگ دیتے ہیں، حج تو نہ جانے کتنے لوگ کرتے ہیں، عمرہ تو نہ جانے کتنے لوگ کرتے ہیں، ہر عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ کہہ کیا رہا ہے؟ کہہ تو گیا، لیکن جب بعد میں سوچا مفتیوں سے کون
پروٹیکٹ کیا, راستہ قائم کیا, میں نے ایسا ایسا بول دیا, بتاؤ کیا ہو. مفتیوں نے جواب دے دیا ہم نہیں بتا سکتے, لیکن ایک مفتی بولے ہاں اگر تو سمجھان, اگر تو کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو کسی کے پاس نہ ملے گا, ملے گا تو بغداد چلا جا عبد القادر کے پاس, تجھے اس کا سمجھان مل جائے گا. کہا بغداد چلا جا, عبد القادر خانقاہ میں بیٹھے ہوں گے, ان سے کہنا وہ راستہ بتا دیں گے. گیا قدموں میں جو گیا, حضور میں نے یہ قدم کھولی ہے, بتاؤ کیا کرو. غوث اعظم نے سینے سے لگایا اور کہا ایسے لوگوں کو سینے سے لگانا ہی تو میرا کام ہے, جس کی کہیں نہ بنے ان کی بنانا ہی تو میرا کام ہے. ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم, تمہیں ڈھونڈتی ہے نظر غوث اعظم, اور قدم 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 اولیاء پر ہے تیرا, تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم. بیٹھا, لوگوں کو بلایا, کہا خانہ کعبہ میں چلے جاؤ. کہا حضور خانہ کعبہ کا, ہاں. کہا خانہ کعبہ میں جب کعبے کا حج لوگ طواف کرتے ہیں, طواف دنیا میں ایک کعبہ ہے, بولو ایک ہے ہی, ایک کعبہ ہے دنیا میں. اور جب تم سارے حاجیوں کو روک دو گے, منت سماجت کر کے رک جائیں گے, اور یہ اکیلا جب چکر لگائے گا خانہ کعبہ کا طواف کرے گا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی, اور اس کی بیوی بھی نکاح سے نکلنے سے بچ جائے گی. خانہ کعبہ ایک ہے دنیا میں, دو نہیں ہے. جب ایک انسان چکر لگائے گا تو پوری دنیا میں ایک ہی انسان چکر لگائے گا. یہ ہے غوث اعظم. حضرات غوث اعظم کی شان میں جتنی بھی لفظ کی جائے کم ہی کم ہے. غوث اعظم کے بارے میں حضرات ہم کیا کہے, ارے تم کیا کہے, اس دور کے مولوی کیا کہے. غوث اعظم کی تعریف احمد رضا نے کی ہے. غوث اعظم کی تعریف بڑے بڑے متقیوں نے, بڑے بڑے درویشوں نے, بڑے بڑے ولی کامل نے غوث اعظم کی تعریف کی ہے. اور اے نیازی بنانے والوں, اے خطریہ کے زندہ دل مسلمانوں, اگر تم 100 روپے دے رہے ہو, اگر 50 دے رہے ہو, اگر 10 روپے دے رہے ہو, تو سمجھ لینا تمہارا پیسہ بیکار نہیں جائے گا. انشاءاللہ بغداد والے غوث اعظم دیکھ رہے ہیں, اور جب تم اٹھائے جاؤ گے, جب تمہارا حساب و کتاب ہوگا, ہاں ہاں اس ٹائم پر عبد القادر بھی کھڑے ہوں گے, اور عبد القادر کہنے بولا یہ گناہگار تو ہے, یہ سیاکار تو ہے, یہ بدکار تو ہے, لیکن اس نے اپنا قیمتی پیسہ لے کر میری جان بھی بنائی تھی, تو اللہ کا حکم ہوگا. اے میرے فرشتوں, گناہوں کو مت دیکھو, اس کے عذاب کو مت دیکھو, اس نے میرے غوث اعظم کی جان بھی بنائی تھی, اسی کے فیضان سے اس کو